شعبہ ہے، جو مرکز ہے، جو ماخذ ہے، جو آتش فشاں ہے، اس کی طرف تو آپ رخ نہیں کرتے، اس کو تو آپ ٹھنڈا کرنے کی بات ہی نہیں کرتے. یعنی وہاں آ کے فوج بیٹھی رہے 7 سمندر پار سے، اور وہ وہاں کے لوگوں کو مارتی بھی رہے، آپ کے اوپر بھی ڈرون اٹیکس ہوتے رہیں، آپ کی بچیاں ان کی عقوبت خانوں میں جلتی کڑتی رہیں، آپ کے قافلے یہاں لوٹتے رہیں، آپ ان ساری چیزوں کے اثرات کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، یک قلم نظر انداز کر دیتے ہیں. تو جب اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، جب اس کی، میں یہ ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو اس معنی میں نہ لیجئے گا، لیکن اثرات و نتائج جو ہیں ان سے، آپ کو یاد ہے آپ نے خود ایک واقعہ لکھا تھا، وہ سنایا بھی تھا اپنے کالم میں بھی، اس کا ذکر کیا کہ آپ وہاں گئے زخمیوں کو ملنے، تو ایک بچے نے کہا تم اسلام آباد سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب میں زخمی ہو کے ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. آپ نے کہا کہ میرا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تم لوگ چپ ہو. بات یہ ہے کہ یہ ایک اتنا سمپل نہیں ہے کہ میں کہہ دوں میری جنگ ہے تو یہ میری جنگ ہو جائے گی. جنگ کا جب تک آپ یہ کرتے ہیں کہ آتش فشاں تو بھڑکتا رہے لیکن لاوے کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ، لاوے کو کیسے ہم بند باندھیں گے؟ ڈاکٹر پرویز بھائی صاحب، پاکستان کی سیاسی قیادت کیا آپ کے خیال میں متحد ہو جائے گی اس ساری صورتحال میں؟ یہ سوال تو آپ عمران خان صاحب سے پوچھئے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اب بھی بڑی دراڑیں ہیں اور اب بھی ہم نہیں پہچان پائیں کہ دشمن ہمارے اندر ہے، سمندر پار نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب کی بات کو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اس واسطے کہ جو اسکول دھماکے سے، بموں سے اڑائے جاتے ہیں سوات میں، وہ آخر کون اڑاتا ہے؟ امریکن اڑاتے ہیں کہ ادھر کے جنگجو طالبان؟ ہم نے صوفی محمد سے اب یہ بات کھل کر سنی ہے، اس میں ذرا بھی کوئی کنفیوژن نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، میں اس کی عدالتوں کو مسترد کرتا ہوں، میں سپریم کورٹ اس کی ہر چیز کو رد کرتا ہوں، اور کہ ہم جنگ لڑتے رہیں گے، ہم فوجیوں کے، پولیس والوں کے، حکومت کے ملازمین کے سر قلم کرتے رہیں گے. اور یہ صاحبان خدا جانے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا امریکن کر رہے ہیں؟ میں تو حیران ہوں. ایسے تو عمران خان بہت اچھے آدمی ہیں، میرے دوست ہیں، لیکن انہوں نے جو غلط رجحان شروع کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کو بے انتہا نقصان کیا غلط رجحان شروع کیا انہوں نے شروع سے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی جو ہوتی ہے وہ صرف امریکن کرتے ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ امریکن کرتے ضرور ہیں، مگر اس وقت جو ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، اس وقت جو دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، وہ کرنے والے خود پاکستانی ہیں، اور وہ جو قبائلی علاقوں میں رہتے ہیں اور جو شہروں کے اندر رہتے ہیں وہ امریکن نہیں ہیں. امریکہ سے ضرور ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ اس نے ان طاقتوں کو جنم دیا تھا، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہماری فوج، ہماری ریاست پوری طرح سے ملوث تھی، لیکن وہ تو ماضی کی بات ہے. آج جس چیلنج کا ہمیں سامنا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جی عمران خان صاحب. میں پہلے تو پرویز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایڈوائزر ہیں، سیکیورٹی ایڈوائزر امریکنز کو؟ یہ ٹھیک ہے کہ آپ سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، یا آپ کا کوئی ہے ایسا کوئی پوسٹ؟ عمران کیسی بات کر رہے نہیں ہے یا نہیں؟ This is complete nonsense. نہیں، میں صرف چیک کر رہا ہوں یہ کہ ہے یا نہیں. نہیں، آپ ایسی الٹی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس لیے کہ آپ اپنے آرگیومنٹ کو کھڑا نہیں کر سکتے نا، آپ کی کوئی لاجک نہیں ہے. اگر آپ صرف بات تو سن لو. آپ نے مجھے کہا کہ عمران الٹے طرف نکل گیا ہے، پہلے میں صرف کلیریفائی ہونا چاہتا. آپ نے کہا کہ یہ امریکنوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا سب کچھ، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے یہ کہا، اس لیے میں صرف کلیریفائی کر رہا ہوں. میں نے یہ کہا کہ یہ اسکول امریکہ نہیں اڑا رہے ہیں، یہ جو سر قلم ہو رہے ہیں ہمارے پولیس والوں کے، ہمارے تو اس لیے میں آپ سے فوجیوں کے، وہ امریکہ نہیں کر رہے. میں سوال پوچھا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ آج بڑا غلط ہو رہا ہے. اسکول یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل سر قلم ہو رہے ہیں. سکھوں سے جو صدیوں سے رہتے تھے وہاں اورکزئی کے اندر، ان کے اوپر ایک عجیب سا طالبان کر رہے ہیں کہ جزیہ وغیرہ، بالکل غلط ہو رہا ہے. جو یہاں دھماکے ہو رہے ہیں پاکستان، بالکل غلط ہو رہا ہے. لیکن پرویز مجھے یہ بتائیں کہ 2005 سے پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا یہ؟ جب امریکہ کے لیے پاکستانی فوج قبائلی علاقے میں گئی ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ مجھے یہ ایک پہلے جواب دیں. میں بھی اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں. جو عمران نے بات کہی ہے کہ 2005 سے پہلے یا 2001 میں یہ 9/11 ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ یہ بتا دیں کہ کتنے خودکش حملے ہوئے ہیں پاکستان میں. اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ کتنی بچیوں کے اسکول اڑائے گئے ہیں.
اس سے پہلے بتا دیں کہ کتنی حجاموں کی دکانیں ختم ہوئی. اور ایک اور ایڈ یہ بھی کر دیں کہ عراق میں خودکش حملے وہاں بھی ہوئے ہیں. امریکی انویژن سے پہلے بتا دیں کتنے ہیں, امریکی انویژن کے بعد بتا دیں کتنے ہیں. ایک حملہ بتا دیں. خود کچھ حملے نہیں, لیکن عبادت گاہوں پر بہت حملے ہوتے رہے. نہیں, وہ سیکٹیرین ہوتے ہیں. آپ اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ خود کچھ حملے جو ہیں وہ عراق سے عراق میں بالکل نہیں ہوئے. عراق میں کوئی سیکٹیرین بھی نہیں ہوئے. کتنی دکانیں جلی ہیں وہ. چلیے ایک بات, آپ جواب سننے کا حوصلہ کریں نا. جی, جو خودکش حملوں کا سلسلہ شروع ہوا چھوڑ دیں آپ, وہ مان لیا آپ کے عراق سے آ گیا, ٹھیک ہے. عرفان صاحب ذرا ان کو جواب دینے دینا. جی, وہ یہاں آیا, یہاں بڑا پاپولر ہو گیا. یہاں ہم نے دیکھا کہ مساجد میں بھی ہونے لگے, یہاں جنازوں پر ہونے لگے, ہسپتالوں کے اندر. تو یہ ظلم جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اچھا, اب اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ طالبان تو تھے پاکستان میں, لیکن بہت زیادہ نہیں تھے. آج سے 3 سال پہلے تحریک طالبان پاکستان یہاں تھی نہیں. لیکن پھر جیسے جیسے ہم پیچھے ہٹتے گئے اور جیسے جیسے ایسے سیاستدانوں نے ان کو زیادہ شے دی تو وہ ہماری وجہ سے بڑھ گئے. جی بالکل, میں نے جاسوس کو ہتھیار پکڑا دیے یا میں نے کر دیے. اچھا, اس میں میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ کتنے سکول پہلے جلائے گئے. یہ بھی نہیں جواب دیا کہ جب سے پاکستانی فوج جب تک وہاں گئی نہیں, یہ ہوا کیوں نہیں ہو رہا تھا یہ سب کچھ. اچھا, یہ جو آپریشن ہو رہا ہے, یہ جو آپریشن ہو رہا ہے, وہ تو ایک irrelevant جو بنیر میں آپریشن ہو رہا ہے, میں حیدر رضوی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. حیدر رضوی صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو اب آپریشن شروع ہوا ہے تو اس میں بہت سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں, ڈسپلیس ہو رہے ہیں, اور پشاور اور اٹک کا جو برج ہے اس کے درمیان بھی وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں پناہ گزینوں کے طور پہ. اٹک برج سے لے کے اسلام آباد تک بھی نظر آ رہے ہیں. کچھ لوگ کراچی بھی جا رہے ہیں. آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی کراچی میں رجسٹریشن کروائی جائے, اس کی کیا وجہ ہے اس مطالبے کی؟ دیکھیے حامد, ہمارا کہنا یہ ہے جی کہ وہ تمام لوگ جو اس آپریشن اور اس سے پہلے والے آپریشن سے متاثرین ہیں, جی, پورا پاکستان ان کے لیے کھلا ہے. جی, سب کے دروازے اور باہیں ان کے لیے وہاں ہیں. قائد تحریک جناب الطاف حسین نے پہلے بھی اسپیکرز فنڈ میں ان کے لیے 50 لاکھ کا چیک دیا اور ان کے لیے تمام امداد بھیجی. آج بھی قائد تحریک 10 لاکھ کا چیک بھیج چکے ہیں اور ان کے لیے امداد جا رہی ہے. وہ جب چاہیں کراچی تشریف لائیں, اور کراچی ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے بنیر ہے, سوات ہے, مالاکنڈ ہے, یہ سارا پورا پاکستان ان کے لیے ہے. ہمارے خدشات اور خطرات یہ ہیں کہ جہاں پر لوگ ڈسپلیس, جو بیچارے ہمارے مصیبت زدہ مسلمان پختون بھائی ہیں, انہی کے ساتھ کچھ تعداد دہشت گردوں کی بھی ہے جو وہاں سے نکل رہی ہے ان کے بھیس میں, کیونکہ آپریشن ہو رہا ہے نا, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں آپریشن کی صورتحال ہے. تو ہمارا خدشہ یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے بھی پورے پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے رہے ہیں. کراچی ہی کیا مقصود ہے, پورے پنجاب میں آج جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, اور یہ صورتحال کہیں بھی رونما ہو سکتی ہے. تو ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ یہ چیک تو ہر جگہ قائم ہونا چاہیے کہ وہ صرف ہمارے ڈسپلیز بھائی ہیں یا پھر وہ دہشت گرد ہیں جو وہاں سے رائے فرار حاصل کر رہے ہیں. سی آئی ڈی کی رپورٹس ہیں, پولیس کی سی آئی ڈی کی رپورٹس ہیں کہ وہ لوگ ان کی صورت میں کراچی میں داخل ہو رہے ہیں. اور دوسری بات میں یہ عمران خان صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریتوں میں بڑے لوگ یا بڑے آدمی کہنے سے نہیں بنتے, مینڈیٹ سے بنتے ہیں. عوام جن کے لیے ووٹ کرتی ہے, میرے خیال سے قائد تحریک الطاف حسین کے پیچھے تو 25 لاکھ سے زیادہ ووٹ کھڑا ہوا ہے, اور ان کے پاس شاید ہی کوئی مینڈیٹ ہے. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ جمہوریتوں کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں اور شاید کچھ اور لوگوں کے کچھ اور ہوتے ہیں. جی خان صاحب اس کا جواب دیں. ان کو شاید پتا ہو یا نہ ہو کہ ہٹلر بھی جمہوریت سے جیتا تھا. نازی پارٹی تھی, وہ بھی ووٹس لے کے آتی تھی, حربے وہی استعمال کرتی تھی جو یہ کر رہی ہیں اس وقت کراچی کے اندر. آپ الطاف حسین صاحب کو ہٹلر کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو فیشسٹ پارٹیز ہوتی ہیں جو بندوق کے زور کے اوپر کرتی ہیں پالیٹکس, جو وہ یہ حربے استعمال انٹیمیڈیٹ کرتی ہیں پریس کو. پوچھیں کتنے جرنلسٹ کے اوپر آج کراچی میں پوچھیں گے کتنوں کو انہوں نے تنگ کیا, کتنے لوگوں کو انہوں نے جو مخالف تھے ان کو مروایا ہے. ان کے اوپر کیسز دیکھیں کتنے ہیں, 2000 تو این آر او میں مرڈر کیسز معاف ہوئے ان کے. میں جب سندھ جانے لگا تو مجھے جب ہوم سیکرٹری نے کہا آپ کی جان کو خطرہ ہے, میری جان کو کس سے خطرہ ہے, مجھے بتائیں میرا کون میری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے.
تو یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ یہ کہنا یہ جب کہتے ہیں کہ جمہوریت تو وہ نازی پارٹی بھی کلیم کرتی تھی. اچھا میرا خیال ہے بہت بہت شکریہ حیدر رضوی صاحب. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اب آ رہے ہیں کراچی میں اور یقیناً ان کی جان کو وہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور اس دفعہ یہ کراچی آئیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی چاہیے کہ ان کا استقبال کریں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.